والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تو جو احباب کھڑے ہیں وہ بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی جگہ مل جائے گی۔ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے نا آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، ایک تو سردی کم لگے گی، دوسرا وہ احباب ان کو بھی جگہ مل جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے آگے جو خالی جگہ بیٹا اس کو پر کر دو، آگے ہو جاؤ، شکریہ، آگے ہو جائیں بیٹا، جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں ذکر کو مزید عروج اور بانگ پن ملتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف اپنا دامن سمیٹ چکا، لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پیاں، جنہ بنا ایک پل نساں جیندے او شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں، اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔
زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو مداحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو پھر کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی، اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے اور اپنے دل کو جلا بخشتے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبی کے اندر کہ جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی۔ اعتراض کرنے والے صرف اپنی تاریخ پہ غور کر لیں کہ حضور کے آنے سے قبل انسان کی تاریخ کتنی دردناک تھی اور کتنی شرمناک تھی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود خود شناس بھی نہیں تھا۔ اس قدر قار مذلت میں گرا ہوا تھا کہ جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی تھی یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ درخت انسان کے لیے بنایا گیا، انسان کو چھاؤں دینے کے لیے، پھل دینے کے لیے، ایندھن دینے کے لیے، ذوق نضارہ کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، لیکن یہ درخت کو سجدہ کرتا ہے۔ چاند سورج انسان کی راہوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے، یہ کبھی چاند کو پوجتا ہے کبھی سورج کو پوجتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ میں ہوں کیا، یہ چیزیں تو میرے لیے بنائی گئی۔ اس قدر مت ماری گئی تھی انسان کی کہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے مادو بناتا ہے اور پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ جس کو میں نے خود تراشا یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر سوچ کے بتاؤ کون آیا جس نے شعور زندگی بخشا؟ کس نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا؟ کس نے گمراہوں کو ہدایت دی؟ کس نے پریکٹیکل کر کے سمجھایا کہ ہوش کرو، یہ چیزیں تمہاری معبود نہیں تمہارے لیے بنائی گئیں۔ چاند کو پوچھتے ہو یہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو محمد کی انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سورج کو معبود سمجھتے ہو، نہیں یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ دیکھو تمہارے نبی کا اشارہ ہوتا ہے، یہ باغ تاثر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ درختوں کو پوچھتے ہو، جا میں نہیں کہتا، تو ہی کہہ، تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔
تو درخت بھاگتا ہوا قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتے ہو، دیکھو پتھر ابو جال کی مٹھی میں ہے، کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں۔ وہ سڑیاں کھجوراں اغا جاندہ ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ جب حضور کا دامن ہاتھ میں آیا تو یہی انسان بول اٹھا، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود الملائکہ مجھے انسان ہی رہنے دو۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے فرشتہ بھی نہ کہو، لیکن جب تک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں تھا تو یہ خود شناس بھی نہیں تھا، تو خودی کا تصور جو اس کو ملا یہ دامن مصطفیٰ سے ملا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ بالکل تمہارا ہمسایہ ہے بھارت، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پیتا۔ اس کی ڈگری، اس کی طب اس کو نہیں بتاتی اس میں جراثیم کتنے ہیں، اس میں تعفن کتنا ہے۔ پروفیسر ہے یونیورسٹی کا، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اتنی علمی ڈگری ہونے کے باوجود بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ اپنے جسم پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہیں سکتا، یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس پار کی کہانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 7-8 سال کا بچہ، اگرچہ وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہ ہی ہو، سکول میں پڑھنے والا، گلی سے گزرتے گزرتے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا کپڑوں پہ پڑ جائے تو اس کو مل مل کے دھوتا ہے، اور گھر آتی کہتا امی میرے کپڑے خراب ہو گئے، میں نے کپڑے بدل۔ تو وہ ڈگریاں رکھنے کے باوجود چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اور یہ ایک غیر مری قطرے سے نفرت کر رہا ہے۔ تو جواب ایک ہے، اس کے پاس ڈگری ہے لیکن ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن اس کی ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے، تو تقدس روحوں تک اتر گیا ہے۔ تو شعور ملتا ہی تب ہے جب ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آتا۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو یہ خود حضور کی کرم نوازی ہوئی کہ خود شناسی بھی ملی اور خدا شناسی بھی ملی۔ تو یہ ایک محفل میلاد کیا، ہم تو پوری زندگی حضور کے نام لگاتے ہیں۔ یہ 2-4 دیگیں کیا، ہم تو جان بھی قربان کر دیں، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے آرزو کی، نبیوں نے دعائیں مانگی، لیکن ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی آرزو نہیں کی، بس سوئے تھے بخت بیدار ہوئے۔ جب ماں کی گود میں آئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی، میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو ہم اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دیکھیے یہ انسان اس قدر پستی کے اندر چلا جا چکا تھا کہ وہ مقدس رشتے، جو خونی رشتے، یہ ان کا دشمن تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی جگر کے ٹکڑے کو زندہ درگور کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے جوان بھائی اپنی بہنیں قتل کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں فروخت کرتا تھا۔ رشتوں کا تقدس کس نے دیا؟ کس نے یہ اعلان کیا فاطمہ تو بدعت منی، اپنی بیٹیاں قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ آتی تو اللہ کے نبی اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ وہ نبی جس کے لیے رسول دست بستہ کھڑے، عرش کی رفعت جس نبی کے قدم چومے، فرشتے جس نبی کے در کا طواف کریں، وہ نبی جب سیدہ فاطمہ آتی تو اٹھ کے استقبال کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور آنے والے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں قتل نہیں کی جاتی، بیٹیوں سے محبت کی جاتی۔ بہن کو عزت بخشی، بیوی کو مقام دیا، جنت کھینچی، ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اور اس دور میں جب ماں باپ منڈیوں میں بک رہے تھے، ترکے میں بٹ رہے تھے، تو میرے حضور نے فرمایا
جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ تو ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول کریم کے احسانات۔ مجھے بتاؤ، جس بہن کو عزت میرے حضور نے دی، جس بہن کو وجود میرے حضور نے بخشا، جس ماں کو تقدس میرے حضور نے عطا کیا، جس بھائی کو مقام جس بہن کو مقام میرے حضور نے دیا، جس بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ میرے حضور نے بٹھایا، انہیں کوئی کہے کہ میلاد نہ منایا کرو، حضور کے آنے کی خوشی نہ کیا کرو چونکہ یہ بدعت ہے، تو وہ کہیں گی منہ پاسے کر، مجھے تو عزت بخشی ہے تو آمنہ کے لال نے بخشی ہے، مجھے تو وجود دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، مجھے تقدس بخشا ہے، مقام بخشا ہے تو آمنہ کے لال نے بخشا ہے۔ میں تو دم دم نبی کا نام لوں گی، جیوں گی تو نبی کے لیے، مروں گی تو نبی کے لیے، میری آنے والی نسلیں بھی حضور کا غلام بنے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں، تبھی تو ہمارے اسلاف یہ کام بڑی محبت اور عقیدت اور ادب کے ساتھ کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ یہ تمام مقاصد پہ فکر کے کہ موت پر نام ہے، جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے، سوائے اہل تشیع کے سارے ان کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں۔ انہوں نے در سمین فی مبشرات نبی الامین کے اندر اپنے والد گرامی کا واقعہ لکھا کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے، جی بھر کے خوشیاں کرتے، لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی امیری کبھی غریبی۔ ایک سال ایسا تھا غربت کے ڈیرے تھے، پریشانی تھی کہ حضور کے میلاد میں ناغہ نہ ہو، احباب کو جمع کیا، حضور کی عظمت بیان کی، کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بنے ہوئے چنے تھے گھر کے اندر، ضیافت کے لیے وہی پیش کر دی، لیکن بے چینی تھی کہ اس سال چاہ نہیں پورا ہوا، جس طرح پہلے خوشیاں کرتا اس سال نہیں کر سکا، اسی بے قراری میں سوئے تو بخت بیدار ہوئے، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور یہ حدیث بہاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، میرے حضور نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ولا یتمثل شیطان بھی، شیطان کے اندر ہمت نہیں ہے وہ کسی کے خواب میں آئے اور میری مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو حضور اپنی مرضی، قصد اور ارادے کے ساتھ آتے ہیں۔ میں کسی کے خواب میں مجھے نہیں پتا ہوگا، آپ کسی خواب میں آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہوتا ہے میں کس کا مقدر چمکا رہا ہوں۔ تبھی میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی اگر کوئی چیز کسی کو خواب میں عطا کر دیں تو یہ محض خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی۔ میں کوئی چیز خواب میں دوں یا لوں وہ محض خواب ہے۔ آپ نے کسی شخص سے قرضہ لینا ہو اور وہ خواب کے اندر آ کے پیسے دے جائے تو کیا صبح کھاتے سے نام کاٹ دو گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، خواب ہے۔ آپ بھوکے سو جائیں، اچھے اچھے خواب میں کھانے کھائیں، جب صبح اٹھیں گے پیٹ بھرا ہوگا یا خالی ہوگا؟ خواب ہے نا۔ لاٹری نکلتی ہے راتوں رات کروڑ پتی ہوتا ہے، لیکن جب صبح اٹھتا تو پھر کنگال ہوتا ہے۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنے ہی گرے باں تھا۔ خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی عطا کریں تو پھر محض خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ یہ قصیدہ پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائمن ابدا، اس قصیدے کا نام کیا ہے؟ بولیے ذرا، سارے بول جاؤ، ابھی سارے نہیں بولے۔ قصیدہ بردہ شریف، کیا نام ہے؟ ایک بار سارے کہو، قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والا قصیدہ۔ یہ نام اس کا کیوں پڑا؟ یہ امام شرف الدین بصیری عربی شاعر تھے، قصیدے لکھتے بادشاہوں کے، نوابوں کے، اور ان سے انعام حاصل کرتے۔ ان کو ہو گیا فالج، علاج معالجہ کیا لیکن آرام نہ آیا۔ ایک دن سوچا کہ دنیا کے لیے سب کچھ لکھا ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی لکھو۔ دنیا داروں کی تعریف کی ہے، کیوں نہ نبیوں کے سلطان کی بھی تعریف کروں۔ دنیا داروں سے انعام حاصل کیا ہے،
کیوں نہ امام الانبیاء سے بھی نام حاصل کرو. عربی کے اندر حضور کی لمبی نعت لکھی. نعت لکھتے لکھتے سو گئے, سر کی آنکھیں بند ہوئیں, دل کی آنکھیں کھل گئیں. میرے نبی نے کرم کیا تو خواب کے اندر آ کے حضور نے قصیدہ سنا. یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی خوش ہو رہے تھے. جب قصیدہ مکمل ہوا تو میرے حضور نے اپنے کندھے سے چادر اتاری, کہا تو نے میری نعت لکھی ہے, میری طرف سے تحفہ رکھ لیا. اب پھر حضور نے اپنا دست شفقت, دست برکت, دست قدرت بصیری کے بدن پہ پھیرا. جب آنکھ کھلی تو فالج کا نام و نشان بھی نہیں تھا, اور وہ چادر جو میرے نبی نے خواب میں عطا کی تھی بصیری کے پاس پڑی ہوئی تھی. کہتے ایک عرصہ ہو گیا تھا چارپے پہ لیٹا تھا, میرا جی چاہا کہ چہل قدمی کروں, بازار جاؤں. میں نے چادر کی بکل مار لی, بازار چلا گیا. وہاں ایک درویش, ایک بابا ملا. اس نے مجھے وعد دی, شرف الدین یار وہ نعت تو لکھ دے, میں نے یاد کرنی. کہتے میں حیران ہوا, میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. یہ میرے نبی کے درمیان راز ہے, میں جانوں میرا خدا جانے. تو میں نے آگے سے کہا بابا جی کون سی نعت, کس نعت کی بات کرتے ہو؟ تو بابا ہنس پڑا, کہا بصیری بولے نہ بنو, رات کو جس محفل میں تم سنا رہے تھے میں بھی وہاں سن رہا تھا. تو اللہ کے نبی اگر عطا کریں تو یہ ماس خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی. کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ, روایت کرنے والے مولا علی. کہتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی اور مخصوص صورتوں کی حضور نے تلاوت کی. کتنا مزہ آتا ہوگا جب میرے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. دیکھو میں قرآن پڑھوں تو مزہ اور ہے, اور اگر قاری قرآن خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کرے تو پھر مزہ اور ہوگا. اور اگر قرآن پڑھنے کے لیے عربی لہجہ مل جائے اور پھر سننے کے لیے مسجد نبی کا سین مل جائے پھر تو رنگ اور ہوگا نا. اب تصور کرو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے, جب وہ محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا رنگ ہوتا ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی امامت تھی اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی اور حضور خود نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں آج تک وہ نشہ ہی نہیں اترا. سورہ ضحیٰ وہ سورت ہے جس میں حضور کا حسن بیان کیا گیا ہے. تو جب صاحب حسن اپنا حسن خود ہی بیان کر رہا ہو, جب حسن ناز میں آیا ہو, اس کے پھر رنگ تو نرالی ہوتے نا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی اور مومنوں کی ماں ام عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کیف ترینی یا عائشہ, عائشہ ذرا بتاؤ نا میں کیسا لگ رہا. اب مومنوں کی ماں نے بھی قلم توڑ دیے. عرض کی آقا کالے رنگ کی سیاہی نے آپ کے چہرے کو نکھار دیا ہے اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے کالے رنگ میں حسن پیدا کر دیا. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جا کوئی نہیں. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. مولا علی کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو یار, وہ تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر کہتے ہیں یہ تو ایک مثال دی ہے, 14ویں کا چاند تو ہر مہینے دیکھتے ہیں. سچی بات یہ حضور کی مثل نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. اور حسان بن ثابت بولے دیکھتے کس طرح کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کر قلم توڑ دیتا. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا, چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. تو جب صاحب حسن اپنا حسن خود بیان کرے, جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھے تو مزہ اور ہوتا ہے. کہتے ہیں حضور نے مخصوص صورتوں کی تلاوت کی, سلام پھیرا تو ایک شخص باکورہ لے کے آ گیا. باکورہ درخت کے اوپر پکنے والے پہلے پھل کو بولتے. یہ ابو بکر بھی باکورہ سے نکلا ہے کہ شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل جناب ابو بکر ہے, اور جو لایا وہ کھجوریں لایا. حضور نے سب کو ایک ایک کھجور عطا کی. کہتے جب میں نے منہ میں رکھی تو بڑا مزہ آیا. اس سے پہلے کھجور کا اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا. آپ سارے جانتے ہیں کہ کھجور بڑا لذیذ پھل ہوتا ہے, لیکن اگر کھجور مدینے کی ہو تو مزہ اور ہوتا ہے. وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے کہ دودھ اندر جے کھانڈر لائیے تے مزہ ہو جاوے دونا.
دودھ ویسے لذیذ ہے، اس میں چینی ڈالو شہد ڈالو تو مزہ بڑھ جائے گا. تو ایک کھجور تھی، دوسرا مدینے کی تھی، تیسرا میرے نبی کے ہاتھ سے ملی تھی. دل تھا کہ ایک اور مل جائے، لیکن حضور کا ادب حیا مانے تھا، چاہنے کے باوجود نہ مانگ سکا. کہتی اسی اسنا میں میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا. مسجد نبی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے وضو کیا، مسجد گیا. حضرت عمر فاروق مصلی پہ تشریف لائے. جو صورتیں رات کو حضور نے تلاوت کی نا، وہی جناب عمر فاروق نے بھی کر دی. میں جان گیا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے، اب کھجوریں بھی آئیں گی. جب آپ نے سلام پھیرا تو وہی آدمی کھجوریں لے کے بھی آ گیا. کہتے جب میں نے منہ میں رکھی تو رات والا مزہ آ گیا. اب حضور سے تو میرا ادب تھا، حیا تھا، چاہنے کے باوجود نہ مانگ سکا. لیکن جناب عمر سے میری دوستی تھی، یارانہ تھا. میں نے کہا عمر ایک نہیں یار مجھے دو چاہیے. آپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ہنس کے فرمایا علی اگر رات کو حضور نے دو دی ہوتی تو میں بھی دو ہی دیتا. تو اللہ کے نبی اگر عطا کریں تو یہ محض خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے. اور چوتھی ضمن میں بعد حدیث بہاری کی میرے نبی نے کرم کیا، من رانی فی المنام فقد رانی فی الیقظہ. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. علماء فرماتے اگر ساری زندگی اس کی یہ آرزو پوری نہ بھی ہوئی تو جب مرے گا تو روح محبوب سامنے ہوگا. ایسی موت تو کروڑ بار بھی ہیں تو مرنے کو تیار ہے. سوکھا نکلے سا ظہوری یہ ویخ لمحہ مکھ تیرا، مزہ مرندہ سردار ان جاؤندا، میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی بھی قضا ہوں ایک ہی سجدے میں ادا ہوں. اگر اس لمحے دیدار مل جائے تو پھر اور چاہیے بھی کیا. تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے میلاد کے موقع پہ چنے پیش کیے تو پریشان تھے کہ اس سال چاہ نہیں پورا ہوا. اس بے قراری میں سوئے تو میرے حضور خواب میں تشریف لائے. حضور کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے جو لوگوں نے میلاد کے موقع پہ پیش کیے، تو ساتھ شاہ عبد الرحیم کے چنے بھی پڑے ہوئے. اللہ کے نبی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ان چنوں کے اندر اپنی انگلیاں داخل فرما رہے ہیں. ان کے دل کی ڈارس بندائی جا رہی ہے، عبد الرحیم پریشان نہ ہو تیرے چنے بھی قبول ہیں. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھتے. میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا. خلوص کے ساتھ تم کیا پیش کرتے ہو، جو کر رہے ہو یہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہو یا ریاکاری کے ساتھ دکھاوے کے ساتھ کر رہے ہو. یہ میں اور آپ دیکھ کے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. لوگوں کی رضا مقصود ہے یا اللہ کی رضا مقصود ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں یا لوگوں کے اندر واہ واہ چاہتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کیا جاتا ہے. کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کے. اللہ اکبر. دوسری بات اللہ نے قرآن پاک میں واضح دو ٹوک ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. حبیب آپ ارشاد فرما دو جب تم پہ اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت ہو تو چاہیے کہ تم خوشی منایا کرو. کوئی بھی اللہ کا فضل ہو، کوئی بھی اللہ کی رحمت ہو، اس پر خوشی منانے کا حکم میرے رب نے دیا. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نظر میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، فضل کبیر، تو جو علماء ہیں پڑھے لکھے ہیں دانشور ان کی بات نہیں کرتا. بالکل ان پڑھ آدمی ایک دن بھی سکول نہیں گیا، ایک دن مدرسے نہیں گیا، اس کو پوچھو کہ بھئی تیری نظر میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، تو اس کے لبوں پہ جو نام آئے گا وہ میرے نبی کے نام آئے گا. اور اگر میں پوچھوں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے تو یہ بچہ جانتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے. تو حضور کی آمد پر خوشی کرنا، اظہار مسرت کرنا تقاضا ایمان بھی ہے، فطرت انسان بھی ہے. لیکن صاحبو یہ صرف محافل وقتی ذوق نہیں ہے کہ وقتی ذوق کے لیے
محافل منعقد نہیں کی جاتی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف وقتی ذوق کے لیے محفل منعقد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محفل کا یہی مقصد ہے کہ لوگ اکٹھے کریں گے، نعت خواں بلائیں گے، خطیب بلائیں گے، ان کے اوپر نوٹ پھینکیں گے، نعرے ماریں گے، لنگر کھائیں گے اور چلے جائیں گے. یہ مقصد نہیں تھا. مقصد تھا یہاں ہم اپنے اندر اترتے، اپنا محاسبہ کرتے، خود کلامی کرتے. کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. لیکن ہم اپنے بھی نہیں. ہم محفل نعت میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی. بولیے ذرا، غلامی رسول میں موت بھی. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے. دلیل نہ ہو تو دعویٰ کمزور ہے. دلیل میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. دعویٰ اتنا بڑا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دلیل اتنی کمزور کہ 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں. دلیل اتنی کمزور کہ حضور کی وضع قطع شکل و صورت، کردار و افعال بھی قبول نہیں. اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سبھی کو چھو، یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خوں کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. قرآن و حدیث کے پیغام کو ہم نے بلایا، اور اپنے من کے اور اپنے نفس کے بندے بن کے رہ گئے. دیکھیے اگر آپ کی توجہ ہو، آپ سارے جانتے ہیں کہ نماز سب سے اہم ہے فرائض میں سے. اللہ نے 1-2 بار نہیں کہا، 750 بار کہا. اور ہماری عشاء کے بعد محفل ہو نا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے. میں نے زین بھائی سے کہا کہ 7 بجے عشاء ہو جاتی ہے تو آپ 8 بجے تک میرا بیان کرا دیں، 1 گھنٹہ تلاوت نعت خوانی کے لیے کافی ہے. تو زین بھائی نے کہا کہ ہمارے لوگ نہیں اکٹھے ہوتے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کا بیان 10 بجے کرائیں گے. تو میں اور آپ دیکھیں نا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ عشاء کے بعد محفل تھی تو ہم عشاء کی نماز جہاں محفل تھی اس مسجد میں یا اس قریبی مسجد میں نماز ادا کرتے، اور اس کے فوراً بعد محفل شروع ہو جاتی، اور تلاوت ہوتی، نعت خوانی ہوتی. 1 گھنٹہ کافی تھا، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی محفل کافی تھی. لیکن 7 بجے محفل عشاء ہوتی ہے، اور ہماری محفل اتنی لمبی ہو کہ 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، تو صبح پکے نمازی بھی غائب ہوں، تو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ بولیے، اللہ راضی ہوگا تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز تو فرض تھی، نہ ہم نے عشاء پڑھی، اور صبح محفل اتنی لمبی ہوئی کہ صبح پکے نمازی بھی غائب، تو پھر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. یہ صرف دعووں کا نام نہیں ہے کہ ہم دعوے کریں، اور سال میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں، شب برات، شب قدر، جب ہماری مسجدوں میں رش ہوتا ہے، لیکن عشاء وقت 1:30 صاف ہوتی ہے. گھنٹے بعد لوگ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اور فجر وقت پھر 1 صاف ہوتی ہے، نہ عشاء پڑھتے نہ فجر پڑھتے. جو فرض تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. سب سے اہم تو فرض ہے، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد مستحب ہے. تو ہم نے مستحب کو ترجیح دی. اور پھر ہمارے جو آتے ہیں ثنا خاں، اب وہ ایک کلام پڑھیں گے، پھر دوسرا، پھر وہ کہیں گے کہ بس آخری کلام، اس کے بعد پھر جو ہے وہ منقبت مولا علی کی، اس کے بعد پھر ماں کی شان، اس کے بعد ابو کی شان. تو جب تک نوٹ ان کے اوپر گرتے رہیں گے ان کا آخری کلام آتا نہیں. یہ ہمارا مزاج بن گیا. اور پھر ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر ہم خدمت ہی کریں نعت خواں کی یا خطیب کی تو پھر چپکے سے بھی دی جا سکتی. خدمت کے اور بھی بہت سارے انداز ہیں. یہ جو ہم اس طرح پھینکتے ہیں ان کے اوپر، یہ کیا ہے؟ ہم کب سمجھدار ہوں، کب سمجھیں گے؟ اور پھر دیکھیے، پہلے ہم پھینکتے ہیں 10-10 کے، پھر 100 200 500 کو پھر بدلتے ہیں 10-10 کے اندر، پھر پھینکتے ہیں.
بھی 100 کٹھے ہی رکھ دے, 500 کٹھے ہی رکھ دو, 1000 کٹھے ہی رکھ دو, ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا. تو یہ خدمت نہیں ہوتی, یہ اپنے نفس کی غذا ہوتی ہے. حظ نفس اور ہے, حظ روح اور ہے. تو ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ مقصد نہیں تھا محفل کا. اگر آپ کی توجہ ہو, شاید کبھی ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا, ہر نوٹ کے اوپر, چاہے وہ 10 کا ہے, چاہے 20 کا ہے, چاہے 100 کا ہے, اس کے اوپر حضور پاک کی حدیث لکھی ہوتی ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. یہ حضور پاک کا فرمان ہے. تو مجھے بتاؤ, ہمارا عشق یا ہماری محبت گوارا کرتی ہے کہ نبی پاک کا فرمان زمین پہ گرے, یا نبی پاک کے فرمان کے اوپر نعت خاں کا پاؤں آئے یا خطیب صاحب کا پاؤں آئے؟ یہ گوارا کرتی ہے محبت؟ تو پھر ہم یہ کیسے کر دیتے ہیں؟ سب کچھ کہتے ہیں محبت میں کر رہے ہیں, عشق میں کر رہے ہیں. بھئی وہ کیسا عشق ہے, وہ کیسی محبت ہے جس میں ادب ہی نہیں؟ وہ کیسی محبت ہے, کیسا عشق ہے جس کے اندر رب کو سجدہ ہی نہیں؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. صحابہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا, جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی, مال بھی قربان کر دی, اپنی اولاد بھی قربان کر دی, گھر بار بھی قربان کر دی. حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک شخص نوجوان متقی, سنیے ذرا, بڑا پرہیزگار تھا, فرض تو ساری پڑھتے, وہ نفل بھی بڑے پڑھتا. تو ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہ آیا. حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے غیب سے نماز سے والا؟ بولیے ذرا. ایک بندہ غائب تھا. حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں, گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے امام و خطیب ہیں, گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں. بھائی میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتریں, پوچھیں اپنے آپ کو, اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا بھائی نہیں پڑھتا, کبھی میں نے بھائی کو دعوت دی؟ اگر مجھے توفیق ملی, میرا بیٹا نہیں پڑھتا, کبھی بیٹے کو کہا بیٹا آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ اگر میں بیٹا ہو کے پڑھتا ہوں تو کبھی ابو سے کہا کہ ابو جی آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے؟ کبھی دوست سے, کبھی ہمسائے. یہ دین دعوت سے پھیلا ہے. اس کے گھر چلے گئے, دروازے کو دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی. کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے, تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں. آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا, کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو, ساری رات آرام سے سوئے رہو, پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے. لیکن ہم اس طرح کے عاشق ہیں, ہم 12 ربیع الاول کو بھی نہ جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرے مار رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اندر زور کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے, موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. جن کو موت قبول تھی ان کو نماز بھی قبول تھی. تمہیں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی. آپ نے معجزہ سنا حضور پاک کا کہ حضور نے سورج کو واپس پلٹایا عصر کے وقت پہ. کیوں؟ کہ حضرت علی رو پڑے, ان کی نماز عصر قضا ہو گئی. دیکھو وہ جو قضا ہوئی ہے وہ غفلت میں قضا نہیں ہوئی, وہ اطاعت رسول میں قضا ہوئی. حضور کا سر انور گود میں تھا, ہماری جو قضا ہوتی ہے غفلت میں ہوتی, اور مولا علی کی جو قضا ہوئی وہ اطاعت رسول میں ہوتی. اور اللہ نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو آپ روئے کیوں تھے؟ آپ قضا پڑھ لیتے. بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی, قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا, قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا, علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی, اس دن بھی ادا ہی پڑھی. تو ہم کیسے علی کے محب جو نماز کے قریب نہیں جاتے؟ عزم کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. محفل مستحب ہے, نماز فرض ہے. نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو, جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے اذان کہو, بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال, ارہنا یا بلال, بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے, اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. عزم کرو کہ آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. پہلے تو بڑے زور سے نعرے مار رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے, اب نماز کی باری آئی ہے تو اب بھی ذرا زور سے انشاءاللہ کہو. اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لی ہے تو ایک نیت اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے, ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے.
یہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑ. دیکھیے ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری. حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. کہتے اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، اللہ کی شان کریمی دیکھی. جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا. باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی تھا، دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا. ہاتھ سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا. آپ لے ہیں کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، مالک یہ میرا بھائی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل دے. یہی پیغام ہے، گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. شریعت کے مزاج کو سمجھو، سب سے اہم فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے. آج بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا بھی قول ہے، آپ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اتنا نکمہ ہے کہیں اس کی نحوست باقی مرنے والوں پہ نہ پڑ جائے. تو جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، فجر کی نیت کر کے سوئیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.